انبیاء کو بھی اجلانی ہے، مگر ایسی کے فقط عانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہنا چاہیے کہ یہ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتوں کا ذریعہ ہے۔ القول البدیع میں ہے، عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من صلی علی کنت شفیعہ یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے میں اس کا قیامت کے دن شفیع یعنی شفاعت کرنے والا بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم اپنے اس سلسلے میں انبیاء کرام کے واقعات کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے اس سلسلے میں شامل رہیے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے کچھ اہم واقعات کو ہم یہاں ذکر کرنے کی اب سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے بدر کے میدان میں کفار کے بڑے بڑے سرداروں کے قتل ہو جانے کا تذکرہ کیا، کس طرح غرور اور تکبر جو ہے وہ کفار کا خاک میں ملا اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور جنگ بدر کے واقعات میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خصوصی مدد کا تذکرہ بھی اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اطمینان عطا کیا۔ اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں اپنی خصوصی مدد کا ذکر بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مدد کئی صورتوں میں نظر آئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ کنز الایمان، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے، اور یہ تو اللہ نے کیا مگر تمہاری خوشی کو، اور اس لیے کہ تمہارے دل چین پائیں، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب اس کا شان نزول بیان کرتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا تو وہ 1000 تھے، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ 319 کا بھی ذکر ہے، 313 کا بھی ذکر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور اپنے بابرکت ہاتھ پھیلا کر اپنے رب عز و جل سے یہ دعا کرنے لگے، یا رب
تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما، یا رب تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ عنایت فرما، یا رب اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری پوجا نہیں ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح دعا کرتے رہے یہاں تک کہ مبارک کندھوں سے چادر شریف اتر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق حاضر چادر مشانہ اقدس پر ڈال کر عرض کی، یا نبی اللہ، اپنے رب کے ساتھ آپ کی مناجات کافی ہو گئی، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اب جو فرمایا انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ چنانچہ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اس دن کافروں کا تعاقب کرتے تھے، اور کافر مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا کہ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا۔ تو یہ ہیزوم کون ہے؟ ہیزوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آواز آتی تھی، نظر نہیں آتا تھا کوئی، کہ کافر گر کر مر گیا، اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی، چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے یہ معائنے بیان کیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے۔ تو یہ صحیح مسلم شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ یہاں اللہ عز و جل نے اپنے احسان عظیم کو بیان فرمایا۔ اس عظیم احسان کو بیان فرما رہا ہے کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور ان کے پاس ہتھیاروں اور سواروں کی بھی کمی تھی، تو کفار تعداد اور جنگی قوت میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار پر فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ اس آیت مبارکہ سے اہل سنت کا ایک عظیم عقیدہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے، وہ یہ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے، جیسا کہ اگلی آیتوں میں مزید اس کا ذکر ہے۔ جنگ میں فرشتے لڑے، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، لیکن ان کی مدد کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے پیارے جب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مدد فرماتے ہیں تو وہ اللہ عز و جل ہی کی مدد ہوتی ہے۔ لہذا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم جو مدد فرمائیں وہ اللہ تعالی ہی کی مدد قرار پائے گی، اور اسے کفر و شرک نہیں کہا جائے گا، جیسا اگلی آیت میں فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ ترجمہ کنز الایمان، جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حوصلہ دیتے ہوئے ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ہمت بلند رکھو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ اس کے بعد فرمان ہے کہ 3000 فرشتوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو اور اس وقت دشمن تم پر حملہ آور ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ 5000 ممتاز فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ ایک غیبی خبر تھی جو بعد میں پوری ہوئی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان
کہ صبر و تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا جنہوں نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت بہت خوبصورت مدنی پھول ہیں۔ میں مناسب سمجھوں گا کہ یہاں وہ بھی تذکرہ ہو جائیں کہ واقعہ بدر سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت اور واقعہ سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ بدر میں شرکت کرنے والے تمام مہاجرین و انصار صابر اور متقی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اتارنے کے لیے صبر و تقوی کی شرط رکھی تھی، اور چونکہ فرشتے بعد میں نازل ہوئے تو اسے معلوم ہوا کہ شرط پائی گئی تھی، یہ تقوی والے بھی ہیں، یہ صبر کرنے والے بھی ہیں۔ اچھا، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نے صبر و تقوی کا مظاہرہ کیا تھا، لہذا صحابہ کرام کے صبر اور تقوی پر قرآن گواہ ہے۔ اور دوسری بات، بدر میں تشریف لانے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان پر خاص نشان لگا دیے تھے جن سے وہ دوسروں سے ممتاز ہو گئے، اور حدیث میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ بدر میں اترنے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور تیسری بات، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور مجاہدین کی مدد اعلی عبادت ہے۔ یہ فرشتے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدد کے لیے نازل ہوئے اور دوسرے فرشتوں سے افضل قرار پائے، لہذا حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام مسلمانوں سے افضل ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں جنہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نصیب ہوئی۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں فرمایا، تم جو چاہے عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ اور شہداء بدر ہی کی فضیلت پر ضمناً دلالت کرنے والی یہ حدیث بھی ملاحظہ ہو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اور اگر خدا نخواستہ معاملہ برعکس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، کیا تو پگلی ہو گئی ہے؟ کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے؟ اس کی جنتیں تو بہت ساری ہیں، اور بے شک حارثہ جنت الفردوس میں ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، مزید اللہ تبارک و تعالی نے اس جو مدد ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، کہ ترجمہ کنز ایمان، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو اتار کر جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کی، فرمایا جو تمہاری مدد فرمائی وہ صرف تمہاری خوشی کے لیے کی، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، اور دشمن کی کثرت اور اپنی قلت سے تمہیں پریشانی اور بے قراری نہ ہو۔ مسلمانوں کو ویسے ہی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حقیقی مدد اسباب سے نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ مدنی پھول انتہائی اہم ہے کہ حقیقی مدد اسباب سے نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا چاہیے کہ بندہ صرف اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب یعنی اللہ عز و جل پر نظر رکھے اور اسی پر توکل کرے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی خوشی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ ان کی خوشی کے لیے ان کی مدد فرمائی گئی۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے دل کو اطمینان بھی عطا کیا، ان کی مدد بھی فرمائی، اور بدر کے میدان میں جو وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے اتارے۔
تفسیر خزائن العرفان میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسلمان اس روز کفار کا تعاقب فرماتے اور کافر مسلمان کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا. اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی ہے اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا اقدم حیزوم، یعنی یہ حیزوم آگے بڑھ. اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا. صحابہ کرام نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کیفیات بیان کی تو آپ نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے. ایک بدری صحابی حضرت ابو داؤد مازنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں غزوہ بدر میں ایک مشرک کی گردن مارنے کے درپے ہوا. میری تلوار پہنچنے سے پہلے اس کا سر کٹ کر گر گیا تو میں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا. حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے بدر کے روز ہم میں سے کوئی تلوار سے اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے قبل ہی مشرک کا سر تن سے جدا ہو کر گر جاتا تھا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے مسلمانوں کو ایک تو فرشتوں کے ذریعے مدد عطا فرمائی. اس وقت بھی بدر کے میدان میں، جہاں پر بدر کا میدان ہے اور جو صحابہ کرام وہاں شہید ہوئے ان شہداء کے مزارات بھی ہیں، تو بدر کے میدان میں جبل الملائکہ ہے. ہم نے بہت سے پہاڑ دیکھے ہیں لیکن روئے زمین پر ایسا پہاڑ کہیں نظر نہیں آیا. اس پہاڑ کو جبل الملائکہ کہا جاتا ہے. آپ نے مدنی چینل پر مقامات زیارت مقدسہ میں اس پہاڑ کی زیارت کی ہوگی. اس کے بارے میں مشہور ہے یہاں فرشتے اترے تھے اور اس پہاڑ کی کیفیت ہی الگ تھلگ ہے. دور سے ایسی نورانیت، ایسی اس پر جو ہے وہ نور برستا نظر آتا ہے. ایسا وہ مطلب ایسا خوبصورت پہاڑ ہے کہ شاید ہی کوئی پہاڑ ایسا خوبصورت آپ کو بھی نظر آتا ہو. اور یہ جبل الملائکہ کے نام سے مشہور ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے دل کی خوشی کے لیے فرشتوں کو اتارا. اور پھر بدر کے میدان میں جیسا کہ ہم نے واقعات میں پہلے تذکرہ کیا کہ جب کفار پہلے آ گئے تھے، انہوں نے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا. مسلمان جو ہے وہ ایسی جگہ پر جہاں ریت تھی، گھوڑے کے پاؤں دھنستے تھے، چلنا دشوار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. بارش آ گئی اور اس رات بارش برسی کہ کفار کی طرف کیچڑ ہو گیا اور ادھر ریت جم گئی. کچھ دیر کے لیے نیند عطا کی جس سے تر و تازہ ہو گئے. فرشتے اتار دیے مدد کے ساتھ اور یہاں پر زمین کو جو ریت کو جما دیا اور مسلمانوں کے لیے پانی کا وہاں انتظام ہو گیا. حوض بنا لیے صحابہ کرام نے، پانی وہاں ذخیرہ کر لیا. تو یوں بارش کے ذریعے بھی، ملائکہ کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کی مدد کی اور ان کو طاقت اور قوت اور حوصلہ بھی ملا. اور صحابہ کرام جان نثاری کے ساتھ حاضر تھے، اللہ رسول کی بارگاہ میں اپنی جانیں پیش کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ان غلاموں کے دل کو اطمینان بھی عطا کیا اور ان کی مدد فرمائی. یہاں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے تقویٰ، پرہیزگاری، صبر اختیار کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، حوصلہ رکھیں، کسی بھی معاملے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، اپنے رب پر بھروسہ نہ چھوڑیں. چھوٹی سی تکلیف آتی ہے بعض لوگ اپنے رب کا شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. اپنے رب کا شکوہ نہ کریں، اپنے مولا عز و جل پر بھروسہ رکھیں، تقوی اختیار کریں. اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی بھی عطا کرے، ہمیں ہر معاملے میں صبر بھی عطا فرمائے. تو بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی اور اپنے محبوب کی مدد فرمائی. اب کفار کے جو بڑے بڑے سردار گرے اور امیہ بن خلف مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، اور بڑے بڑے جو ان کے سردار جو تھے وہ بدر کے میدان میں اسی جگہ پر جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن پہلے چھڑی کا نشان لگا کے بتا دیا تھا فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، وہیں گرے پڑے تھے. اب جو ہے وہ گمسان کا رن پڑا اور آپس میں ٹکرا گئے. کفار نے یکبارگی حملے کر دیے. جب دیکھا اپنے بڑے بڑے سردار گر رہے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی، ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے. اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی
کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپاہ گری میں یکدائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان ناموروں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمعہ، عاص بن حشام، امیہ بن خلف، منبع بن الحجاج، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن الحارث وغیرہ قریش کے سرتاج تھے، یہ سب مارے گئے۔ اور جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ حضرت عبیدہ بن الحارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذو الشمالین عمیر بن عبد عمر، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت مہجع، حضرت صفوان بن بیضاء، اور انصار میں حضرت سعد، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت معوذ بن عفرا، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلا، حضرت عوف بن افرا، حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان شہدائے بدر میں سے 13 حضرات تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ جہاں کبھی کوئی لاش نظر آتی تھی آپ اس کو دفن کروا دیتے تھے، لیکن جب جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، سب کو الگ الگ دفن کرنا ایک دشوار کام تھا، اس لیے تمام لاشوں کو آپ نے بدر کے گڑھے میں ڈال دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے ان تمام لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی، صحابہ اکرام نے اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء الگ الگ ہونے لگے، اس لیے اس کی لاش وہیں مٹی میں دبا دی گئی۔ جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدہ کو بالکل ٹھیک ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے تو ان کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان بے روحوں کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ جب کفار کے مردے زندوں کی باتیں سنتے ہیں تو پھر خدا کے برگزیدہ بندوں یعنی ولیوں، شہیدوں اور نبیوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا بھلا کیوں نہ جائز اور درست ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ پاک کے قبرستان تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف رخ انور کر کے یوں فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم صلفنا ونحن بالاثر۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر والوں کو پکارتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے۔ اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی اور صحابہ کرام کو بھی یہی تعلیم دی کہ جب قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو یوں کہا کرو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اس میں مردوں سے کلام کرنا، سلام بھی اور کلام کی بھی جو ہے وہ تعلیم ہے۔ تو یہ بخاری شریف میں، مشکات شریف میں، حدیث کی کتابوں میں یہ جو ہے وہ قبرستان میں حاضری کے وقت پڑھنے والی دعا کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح کے بعد 3 دن تک بدر میں رہے، پھر جب وہ مدینہ المنورہ کی طرف واپس تشریف لائے اور جب مدینہ پاک میں پہنچے تو حضرت بی بی رقیہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادی تھیں، بیٹی تھیں، تو وہ بیمار تھیں۔ حضرت عثمان غنی کو ان کی تیمارداری کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک میں رہنے کا حکم دیا تھا، اس وجہ سے وہ جنگ بدر میں شامل نہ ہوئے، مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ دیا اور ان کے برابر ہی اجر و ثواب کی بشارت بھی دی، اس لیے حضرت عثمان کو بھی اصحاب بدر کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت بی بی رقیہ بیمار تھیں اور جیسے ہی مدینہ پاک میں واپس پہنچے تو اس دن جو ہے وہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تیار ہو رہی تھی، یعنی اس سال فرما گئی تھی۔ فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو فتح مبین کی خوشخبری دینے کے لیے جب مدینہ پاک میں بھیجا
حضرت زید بن حارثہ یہ خوشخبری لے کے جب مدینہ پاک پہنچے تو تمام اہل مدینہ جوش و مسرت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے. اور جب تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر مقام روحا میں آپ کا پرجوش استقبال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے صحابہ کرام بے سر و سامانی کے باوجود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنی جانیں لے کر میدان بدر میں حاضر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کے تقوی اور صبر کا صلہ فرشتوں کی مدد کی صورت میں ان کی مدد فرمائی، کو فتح عطا فرمائی. ارادے پختہ رکھیں، عزم پورا رکھیں، حوصلہ رکھیں، توکل علی اللہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، کامیابی نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ واقعی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری ہمیشہ کرتے رہیں، نافرمانی سے بچیں. اور اس جو وہ واقعہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز کہ فتح کے بعد لوگ تکبر میں آ جاتے ہیں، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا تربیت عطا فرمائی کہ سجدہ شکر ادا کیا، عاجزی انکساری کا مظاہرہ کیا، تکبر دل میں نہ آنا پائے. کچھ بھی حاصل ہو جائے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عطا سے ہے. رب چاہے گا تو ہی عزت ملے گی، رب چاہے گا تو ہی کامیابی ملے گی. اللہ کو راضی کریں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے خوب علم دین بھی حاصل کریں، جذبہ اور جوش ایمانی بھی ملتا رہے گا. نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا عملی کردار ادا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت اخلاص عطا فرمائے، نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب نیکیاں کمانے کا اللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.